الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین کرام، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں اس کی شدید ضرورت ہے۔ سامعین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ایثار کی فضیلت، کہ ایثار کی فضیلت کیا ہے اور ایثار کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی بدلے میں کیا دیتا ہے۔ سامعین کرام، ایثار کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کی آپ کو اشد ضرورت ہو، جس چیز کی آپ کو حاجت ہو، شدت سے آپ کو حاجت ہو، اور اس چیز کے ساتھ آپ دوسرے لوگوں کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، اپنی حاجت کو ختم کر کے، تو دوستو اس کو ایثار کہتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایثار کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ، دوسروں پر اپنے نفس پر اختیار کرتے ہیں اور اگرچہ ان کو خود حاجت ہو۔ سامعین کرام، اس آیات پاک کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ جب مسلمانان مکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے مکہ میں اپنا مال، جان، تن، من، دھن، اولاد، حتیٰ کہ اپنی بیویاں تک وہاں چھوڑ دیے۔ تو اہل مدینہ نے اس وقت پھر ایثار سے کام لیا۔ کیسے ایثار سے کام لیا؟ کہ جس صحابی کے پاس 2 مکان تھے، اس نے 1 مکان اپنے مہاجر بھائی کو دیا۔ جس انصار کے پاس 2 بیویاں تھیں، اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر اس کا نکاح اس مہاجر بھائی کے ساتھ کروا دیا۔ جس کے پاس 2 باغات تھے، اس نے اپنا 1 باغ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ تو یہ ایثار ہے، یہ اہل مدینہ نے ایثار سے کام لیا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اس وقت تک کوئی مسلمان کامل مومن نہیں ہو سکتا، وہ چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے جب تک وہ چیز دوسرے مسلمان کے لیے، مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ سامعین کرام، ایثار بہت بڑی نعمت ہے۔ جو بندہ ایثار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ سامعین کرام، نبی پاک علیہ السلام کے ہاں ایک مہمان آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے ازواج مطہرات کو خبر بھجوائی اور فرمایا کہ گھر میں کچھ چیز کھانے کے لیے ہے تو لے آئیے۔ ازواج مطہرات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، گھر میں پانی کے علاوہ کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہاں بیٹھ کے اعلان فرمایا کہ من اکرم ضیفی ہذہ اللیلۃ فلہ الجنۃ، کہ جو آج کی رات میرے اس مہمان کو کھانا کھلائے گا تو میں اس کے لیے جنت کو واجب کر دوں گا۔ عزیز سامعین کرام، ان میں سے ایک صحابی وہاں کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مہمان کی ضیافت میں کروں گا۔ تو وہ مہمان اس صحابی کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ صحابی جب رات کو گھر آئے تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ مہمان نبی پاک علیہ السلام کا مہمان ہے، لہٰذا اس کی خوب مہمان نوازی کرنی ہے، اس کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا۔ تو عزیزان کرام، وہ بیوی، صحابی کی بیوی کہنے لگی کہ اے صاحب،
گھر میں تو صرف بچوں کے لیے کھانا موجود ہے، اس کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں موجود۔ تو وہ صحابی کہنے لگا کہ بچوں کو بھوکا سلا دو، وہی کھانا گرم کر کے اس مہمان کے لیے لے کے آؤ۔ تو عزیزان من، اس عورت نے بچوں کو بھوکا سلا دیا اور وہ کھانا لے کر مہمان کے پاس آ گئیں۔ تو صحابی نے اپنی بیوی کو یہ سمجھایا کہ جب کھانا کھانے بیٹھ جائیں تو آپ نے اٹھ کر چراغ کو بجھا دینا ہے، تاکہ مہمان کو یوں لگے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ تو وہ عورت چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھی اور اٹھ کر چراغ کو جب ٹھیک کرنے لگی تو وہ ٹھیک کرتے کرتے اس نے چراغ کو بجھا دیا، اور دونوں میاں بیوی اس مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، ہاتھ ہلا رہے تھے، منہ ہلا رہے تھے، گویا اس مہمان کو یہ محسوس کروا رہے تھے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ تو اس مہمان نے رات کو جی بھر کر کھانا کھایا۔ صبح وہ صحابی نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس عمل کو دیکھ کر ہنستا ہے، مسکراتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ عزیزان من، یہ ہے ایثار، یہ ہے ہمدردی، یہ ہے انسانیت۔ تو عزیزان کرام، آج اگر آپ بھی ایثار کریں گے، آج اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ جاتا ہے، آج اگر آپ کے پاس کوئی پڑوسی آ جاتا ہے جو کہ ضرورت مند ہے، تو آپ نے ایثار سے کام لینا ہے، تو آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی اس کو سنت کو ادا کرنا ہے۔ تو یقین مانیے گا کہ جب آپ اس سنت پر عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دنیا بھی خوبصورت بنا دے گا اور آپ کی آخرت بھی خوبصورت بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔